افسانے کا عنوان ہے خوف کا سایہ۔ اس طرح زمین پر کھینچی گئی فرضی لکیروں کی بنیادیں تہس نہس ہو گئی تھیں۔ دنیا کے تمام چھوٹے بڑے تیل کے کنوؤں میں نہ بجھنے والی آگ لگ چکی تھی۔ کوئلے کی کانیں آگ سے تپ رہی تھیں۔ جنگل روئے زمین سے ختم ہو چکے تھے۔ جانوروں کے نام و نشان مٹ چکے تھے اور پرندے جو چہچہا کر آسمان میں اڑا کرتے تھے قصہ پارنیا بن گئے تھے۔ ہوا پانی زہر آلود ہو گئے تھے اور زندگی کی بچی کھچی جو کچھ بھی علامتیں تھیں آہستہ آہستہ گھٹ گھٹ کر موت کی سرحد میں داخل ہو رہی تھی۔ راوی نے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سراپا حیرت بنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں چیخنے والا کھلونا سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح جھول رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے پوچھا اور وہ دوبارہ بیان کرنے لگا۔ اسی دوران سیاہ آسمان یکایک گرج اٹھا، بجلی تڑپی اور بارش ہونے لگی۔ کالی بارش مسلسل ہوتی رہی۔ ہفتوں مہینوں اور سالوں گزر گئے۔ بارش کا رنگ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگا اور قدرت جس کی حسین و جمیل دنیا کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا اسے سنوارنے میں دوبارہ منہمک ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسی تباہی عظیم میں کچھ نیک انسان ہی صحیح وہ سلامت بچے۔ بچا ہوا مٹھی بھر انسان دوبارہ پنپنے لگا اور اس کی آبادی روز بروز بڑھتی گئی۔ ان میں ایک دوسرے پر حکومت کرنے کی جبلت پنپنے لگی اور پھر قبیلے بنے۔ تاریخ کی رو سے ان قبیلوں کے درمیان جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی اسے ہم جنگ سنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ ہند کے ایک علاقے میں لڑی گئی جو جنوب و مشرق میں واقع ہے۔ اس جنگ میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے اور کچھ موت کی نیند سو گئے۔ اس جنگ میں انسانوں نے اینٹ اور پتھروں کے ٹکڑوں سے ایک دوسرے پر شدید سے شدید تر حملے کیے تھے۔ یہی وہ پہلی جنگ تھی جس نے انسانوں میں جنگ سے نفرت کرنے کا جذبہ بیدار کر دیا اور دوبارہ ایسی صورت پیدا ہونے کے امکانات کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے انصاف اور امن نام کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ تقریباً 4 دہائی تک انسانوں نے امن و آشتی کے پرچم تلے اپنے دن گزارے۔ اسی دوران ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ راوی کی شخصیت بکھر گئی۔ فوجی ہڑبڑا کر اپنا برین گن سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور چاروں طرف چوکس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کچھ دور پر تعینات ایک دوسرے فوجی سے پوچھا، کیا تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو گیا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ مسکرایا ہی تھا کہ سرحد پار سے گولیوں کی تڑتڑاتی ہوئی آوازیں آنے لگیں۔ ڈورمنٹ فیلو ڈونٹ ڈیلے فائر، اس کا مخاطب چیخ اٹھا اور وہ بالکل مشین کی طرح ٹریگر پر انگلیاں دبائے سرحد پر اس وقت تک فائر کرتا رہا جب تک کہ گولیاں اگلنے والی مشین نے چیخنا بند نہیں کر دیا۔